السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی بڑی اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس ٹائم میں میرا سب سے پہلے بات کروں گا اپنے اس ٹاپک کے اوپر جو مجھے ایک دوست نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پلیز اس کے اوپر بات کرے، تو مجھے سمجھ میں آیا تو میں نے سوچا کہ ضرور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے بہاول نگر کا جہاں سے پانی کا اینڈ ہوا ہے سیلاب کا۔ لوگوں نے وہاں پہ چھوٹا سا بند باندھا ہے اپنی مدد آپ کے تحت کہ پانی نیچے کی طرف نہ آئے۔ اب اس ٹائم پہ مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ جو اوپر زمین والے ہیں، جن کی اوپر رقبہ ہے، وہ پانی وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے 3 دن سے۔ تو پانی کیونکہ آگے گزر چکا ہے، 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں یہاں سے، تو ان کا یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے کی طرف نکالا جائے، لیکن نیچے کے جو زمیندار ہیں، نیچے کے جو لوگ ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں آیا جن علاقوں تک، ان کی یہ کوشش ہے کہ جہاں تک تو آ گیا ہے وہاں پہ فصل اور زمین تو فی الحال تباہ ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہماری تباہ ہونی نہیں چاہیے، اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ نیچے نہیں آنا چاہیے۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بند کو تھوڑا سا مضبوط بنایا جائے تاکہ پانی آگے کی طرف نہ آئے۔ اس بات سے بھی کئی جگہ پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ رپورٹ بھی سامنے آتی رہے گی، کیونکہ یہ مسئلہ اب بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ ان کی جو شکایات ہیں، ان کے جو متاثرین ہیں، ان کی جو بھی شکایت ہے، ان میں یہ بھی ایک شکایت آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو میرے دوست نے ایک کہا کہ آپ اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا، تو سوچا اس پہ ضرور بات کروں۔ فی الحال جو سیلاب کی موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ پنجنت کی طرف سیلاب بڑھ رہا ہے اور پانی وہاں پڑنا شروع ہو گیا ہے، بہاولپور کی حدود سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، ہیڈ سائفن میں پانی میں کمی آئی ہے۔ اگر پیچھے ہیڈ اسلام کی بات کریں تو وہاں بھی پانی میں کمی آئی ہے، سلیمانگی پر پانی تھوڑا سا اوپر گیا ہے، ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی تھوڑا سا پانی کا لیول اوپر گیا ہے۔ فی الحال کچھ لوگ یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ 1,22,000 ہے، جبکہ انڈیا وہاں سے بتا رہا ہے کہ 1,00,000 آج 34 سے 35,000 ہے، لیکن گیٹ کی اس طرف اتنا اور دوسری طرف اتنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ یہ کچھ اس طرح کے علاقوں کا آپ کو رپورٹ بتا رہے ہیں جہاں پر آنے والے دنوں میں جب پانی کھڑا رہے گا تو مچھر پیدا ہوں گے، بیماریاں پیدا ہوں گی، جس کے وجہ سے متاثرین ہیں ان کو ایک تو بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی کا ہے، خوراک کا ہے، جانوروں کے چارے کا ہے، اس کے بعد پھر میڈیسن کا بھی ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الحال آپ کو تھوڑا سا اس بات کا آئیڈیا دے رہے ہیں کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ مزید آگے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ جو سیلاب سے متاثرین علاقے ہیں ان کی واپسی کب ہوگی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس بارے میں، کیونکہ 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، یا 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ جو محکمہ موسمیات ہے پاکستان کا، اس نے وسطی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی کر دی تھی، جو کہ آج صبح بھی وسطی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، ادھر بھی بارشیں ہوئی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب داخل ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب میں تقریباً موسم خشک رہے گا، تاہم لودھرا ملتان والی سائڈ پہ ہلکے بادل یا ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے جب بہاولپور کا علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا، تو وہاں پر جو بارش ہے اس کے امکانات بہت کم ظاہر کیے گئے ہیں، بادل ہلکے پھلکے آ سکتے ہیں، لیکن جو سیلاب سے متاثرین علاقے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے کچھ لوگ بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پر، جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ انتظامیہ سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ان کی کر رہے ہیں، لیکن جتنا بڑا علاقہ ہے گنڈا سنگھ سے لے کر ہے بہاولپور تک بہت زیادہ بڑا علاقہ ہے یہ، تو اس کے جو بیلٹ کے دونوں طرف جو ستلج کے گاؤں واقع تھے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر دور تک پانی گیا ہے، تو اتنی زیادہ آبادی کو کور کرنا، اس کی خوراک کو کور کرنا، ان کے رہنا سہنا مینیج کرنا بڑا مشکل ہے انتظامیہ کے لیے۔ اور کچھ اس وقت انتظامیہ سیلاب کو روکنے میں لگی ہوئی ہے۔ بہاولپور کے مقام پر کچھ ایک سرکاری جو بند تھا وہ کمزور تھا، اس کے اوپر کافی کام کیا گیا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر وہ بند ٹوٹتا تو تھوڑا مسئلہ پیش ہو سکتا تھا۔ بہاولپور کے باہری والی سائڈ پہ جو ہو سکیمیں ہاؤسنگ سکیمیں، ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن انتظامیہ نے
اس کے اوپر کام کیا اور وہ بند بچایا گیا ہے۔ اب پانی جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہوتا ہوا آج رات تک پنجنت سے آگے پھر سندھ میں داخل ہو جائے گا، جس کے بعد فی الحال آگے کی صورتحال تو ٹھیک ہوگی، لیکن جو پانی کھرا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر گنڈا سنگھ سے لے کر سلیمانکی تک کی بات کریں تو ابھی یہاں سے سیلاب کو گزرے 3 سے 4 روز ہو چکے ہیں، لیکن پانی ابھی تک وہاں پر ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے۔ تھوڑا بہت پانی دھوپ سے خشک ہوا ہے، باقی پانی ویسے کا ویسا کھڑا ہے۔ لوگ واپس اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے ہیں، سکول بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، اس کے علاوہ ہاسپٹل بند ہیں، اور جو علاقہ سیلاب کی زد میں آیا ہے وہ تقریباً تمام تر بند ہے۔ ابھی وہاں پر کسی کا آنا جانا رہنا سہنا بڑا مشکل ہے، تاہم آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اس پہ کتنا کام ہوا ہے اور یہ پانی کب تک خشک ہوئے گا۔ آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔